السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا فرہان کی طرف سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کریں اور لاسٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کریں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آج سے میں وائس اوور کروں تو مجھے رسپانس بھی پھر ویسا ہی چاہے۔ جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میں پوسٹ لگاتی ہوں، وائس اوور کی لگائی گئی تھی، تو آپ لوگ پڑھ کے رسپانس کر دیا کیجیے۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ اور ہاں، آج برہنہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے گی، تو آج سے ہی ماضی کا آغاز ہوگا۔ میری پوری کوشش ہوگی ماضی کو زیادہ نہ کھینچوں، کیونکہ مین کردار حال کے کریکٹرز ہیں۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو بچپن کے کچھ انٹرسٹنگ سین میں لکھ دوں گی۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبگار عشق از قلم ہانا خان، قسط نمبر 42۔ کیا ہو گیا مورے، ریلیکس، پینے دیں، آپ مجھے دوسرا بنا دیجیے گا۔ غازیان نے کچھ کنفیوز ہوتے برہنہ بیگم کے بری طرح کانپتے وجود کو اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کر کے ریلیکس کرنا چاہا، جس پر برہنہ بیگم نے جھٹپٹاتے ہوئے اپنا آپ غازیان کی گرفت سے چھڑوایا، جبکہ آنکھیں اس کانچ کے گلاس پر ٹکی تھیں جس میں موجود جوس میں وہ خطرناک زہر موجود تھا جسے زیان اپنے ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ نہیں زیان! برہنہ بیگم بری طرح چیختی ہوئی زیان کی جانب بڑھی، جبکہ برہنہ بیگم کے اس طرح چیخنے اور زیان کی طرف بڑھنے پر غازیان کا چہرہ بھی سفید پڑا۔ دوسری طرف یزدان، جو شہروز اور دائس کے سہارے حویلی کے لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، غازیان خانزادہ کے کمرے سے آتی برہنہ بیگم کی دل دہلانے والی آواز سن کر یزدان کے ساتھ ساتھ شہروز اور دائس بھی بری طرح چونکے۔ تو وہیں مردانے سے زیان خانے کے لاؤنج کی طرف آتے خاقان خانزادہ اور داؤد خانزادہ بھی بری طرح ڈھٹکے۔ وہیں یزدان، دائس اور شہروز کے پیچھے ہی حویلی میں داخل ہوتے ہارون بخش نے اپنے ساتھ ہی آگے بڑھتے حارث احمد کو پرسوچ نظروں سے دیکھا، جن کی آنکھوں میں اس وقت گہری چمک تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی انہیں آئلہ نے فون کر جلد از جلد حویلی آنے کا کہا تھا، جس پر وہ لوگ اب یہاں موجود تھے۔ یا اللہ! یہ برہنہ بہو کی آواز تھی۔ ثریا بیگم بھی دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے سے نکلیں۔ ان کے پیچھے زرمینہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر آئیں، جبکہ فرسٹ فلور پر شاہنزے بھی حیران کن تاثرات سے اپنے کمرے سے نکلی۔ جی مورے، ہے تو برہنہ کی ہی آواز، مگر وہ زیان پر کیوں چیخ رہی ہے، جبکہ آواز تو غازیان کے کمرے سے آ رہی ہے؟ داؤد خانزادہ کچھ سوچتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے تاکہ غازیان کی کمرے کی طرف جا سکے، جبکہ ان کے ساتھ ہی باقی سب نے بھی ان کی تقلید کی۔ لیکن چونکے تو وہ لوگ تب جب آئلہ اور پروش کو دیوار کی اوٹ میں چھپا پایا۔ آئلہ بیٹی! مامو جان، آپ سب خاموش رہیں پلیز۔ آئلہ نے جیسے ہی سب کو اوپر کی طرف آتے دیکھا تو اپنے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس پر سب نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔
مگر اندر سے آتی آوازوں پر ان سب کا دل بری طرح سے لرزا، جبکہ یزدان، دائس اور شہروز تینوں تیزی سے آئلہ اور پرویش کی جانب بڑھے۔ آئلہ کے بنائے گئے پلان کے مطابق جب بھی برہنہ بیگم اپنا اگلا قدم اٹھاتی تو زیان نے یہی کرنا تھا، کیونکہ آئلہ، پرویش اور زیان کو اتنا تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ برہنہ کا ارادہ غازیان کو زہر دینے کا ہے، اور لازمی سی بات تھی وہ زہر برہنہ کسی کھانے کی چیز میں ملا کر ہی دیتی۔ جیسے ہی زیان غازیان کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے جان بوجھ کر دروازہ کھلا چھوڑا تھا تاکہ باہر کھڑے لوگوں کو اندر کی آوازیں صاف سنائی دے سکیں۔ زیان، میرا بچہ، یہ گلاس مجھے دے دو، اپنی مورے کی بات سنو۔ برہنہ بیگم تڑپتی ہوئی زیان کی جانب بڑھی، جبکہ غازیان کو اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا۔ وہ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر چاہ کر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیوں مورے، کیوں؟ میں کیوں نہیں پی سکتا یہ جوس؟ تو میں ہی پیوں گا، میں بھی تو دیکھوں ہماری مورے کا پیار غازی لالا کے لیے۔ ہاں ہاں، زیان نے خالی اور مصنوعی سا تکلیف دہ قہقہ لگایا، جس پر برہنہ بیگم کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ زیان، اگر مورے کہہ رہی ہے تو لاؤ، مجھے وہ گلاس دے دو، تمہیں مورے دوسرا بنا دیں گی۔ غازیان نے آگے بڑھ کر سنجیدگی سے کہا۔ اس کی نگاہیں صرف اپنی جان عزیز مورے پر ٹکی تھیں، جو پوری طرح لرز رہی تھی، جبکہ کمرے کے باہر کھڑے افراد ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھتے بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں لالا، نہیں لالا، آج تو یہ اسپیشل جوس میں ہی پیوں گا، ہے نا مورے؟ زیان نے آنکھوں میں ٹوٹے کانچ جیسی کرچیاں سے تھی۔ نہیں نہیں میرا بچہ، یہ گلاس کیوں مورے؟ میں کیوں نہیں پی سکتا؟ اس میں ایسا بھی کیا ہے؟ زیان نے اتنا کہتے ہی گلاس ایک بار پھر ہونٹوں سے لگایا۔ زیان، تم پھینکو اسے، اس میں زہر ہے۔ برہنہ بیگم ایک دم سے زیان کی جانب جھپٹی اور گلاس اس کے منہ سے لے کر دور اچھالا، مگر برہنہ بیگم کے الفاظوں پر جہاں زیان نے اپنی نم ہوتی آنکھیں سختی سے میچھی، وہیں غازیان کے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے اور اس نے بے یقین ہوتی سبز نم آنکھوں سے اپنی جان عزیز مورے کی جانب دیکھا، جبکہ اس کے لب بے آواز پھڑپھڑائے۔ مورے؟ یزدان جو باہر ہی کھڑا تھا، اس نے تیزی سے اندر کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، جسے آئلہ نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا اور آنکھوں سے نفی کی۔ وہ چاہتی تھی کہ مکمل سچ غازیان کے سامنے آ جائے۔ کیوں مورے، کیوں ملایا آپ نے لالا کے جوس میں یہ زہر؟ آپ کیوں مارنا چاہتی تھیں لالا کو؟ زیان نے چلاتے ہوئے آگے بڑھ کر برہنہ بیگم کو پوری طرح جھنجھوڑا، جس پر برہنہ بیگم کا چہرہ خوف سے ایک دم سفید پڑا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے نہیں ملایا زہر۔ برہنہ بیگم نے ہوش میں آتے ابھی کچھ دیر پہلے بولی گئی اپنے لفظوں پر غور کیا تو ان کی سانسیں گلے میں اٹکی۔ پھر انہوں نے خوف زدہ نظروں سے پیچھے مڑ کر ساکن سے کھڑے غازیان خانزادہ کو دیکھا، جس کی سبز ہوتی نم آنکھیں بھی انہی پر ٹکی تھیں۔ اچھا، تو اب آپ ایسے سچ نہیں بولیں گی تو ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔
زیان نے اتنا کہتے ہی اپنی بیلٹ میں سے چھوٹی پسٹل نکال کر لوڈ کرتے اپنی کن پٹی پر رکھی۔ زیان، برہنہ بیگم کے چہرے کی ہوائیاں ایک دم سے اڑی۔ بیٹا، یہ نیچے کرو، مجھے سچ سچ بتائیں، آپ نے غازیان لالا کے جوس میں زہر کیوں ملایا؟ زیان نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس یہ آخری راستہ تھا اپنے مورے کے منہ سے سچ اگلوانے کا۔ مورے؟ برہنہ بیگم جو کانپتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی، زیان کی تنبیہ پر بری طرح لرزی۔ مورے؟ اگر آپ نے سچ نہیں بولا تو میں گولی چلا دوں گا۔ زیان ایک دم سے حلق کے بل دھاڑا۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے ہی زہر ملایا تھا۔ برہنہ بیگم بھی کانپتی آواز میں ایک دم سے چیخی۔ ان کی سگی اولاد اپنے سر پہ بندوق تانے کھڑی تھی۔ وہ اس وقت شدید خوف زدہ تھیں۔ انہیں زیان اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، جبکہ دوسری طرف غازیان کے پاؤں بری طرح لرزتے اور کانپتے ہوئے فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ روح دہلا دینے والا انکشاف تھا جس نے واقعی ہی غازیان کی روح کو بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیوں؟ زیان ایک بار پھر حلق کے بل چیخا، جبکہ انگلی کی گرفت پسٹل کے ٹریگر پر مضبوط ہوئی تھی۔ میرا بچہ، میرا بیٹا، نیچے کرو اسے، لگ جائے گی۔ زیان تمہیں… برہنہ بیگم نے منت بھرے لہجے میں روتے ہوئے زیان سے جیسے التجا کی۔ کیوں کیا؟ مجھے جواب چاہیے آپ سے۔ کیونکہ نفرت کرتی ہوں میں دل نشیں کے بیٹے سے، نفرت کرتی ہوں میں خان حویلی کے ایک فرد سے۔ سنا تم نے؟ نفرت! میرا بس چلتا تو اس پوری حویلی سمیت اس میں بستے ہر فرد کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ برہنہ بیگم ہذیانی سا چیخیں، جبکہ اب ان کی آنکھوں میں صرف نفرت کی چنگاریاں سی دہک رہی تھیں۔ دوسری طرف کمرے کے باہر کھڑے سب مکینوں کو اپنے سر پر حویلی کی چھت گرتی محسوس ہوئی۔ یہ کیسا انکشاف تھا جس نے پاؤں تلے زمین ہی کھینچ لی تھی؟ کیوں مورے، کیوں نفرت کرتی ہیں آپ سب سے؟ اب کے زیان کا لہجہ نم اور ٹوٹا ہوا تھا۔ کیوں نفرت کرتی ہوں؟ کیونکہ میری زندگی برباد کرنے والے یہی سب تھے۔ برہنہ بیگم زیان کے سوال پر نفرت سے پھنکاری۔ کیسے زندگی برباد کی ہے ہم سب نے تمہاری؟ برہنہ بہو، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اب کی بار غازیان کے کمرے میں خاقان خانزادہ کی رعبدار آواز گونجی، جس پر برہنہ بیگم نے چونکتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر کچھ حیرت سے ان کے پیچھے ہی کھڑے حویلی کے تمام مکینوں کو دیکھا۔ بولو برہنہ، کیسے زندگی برباد کی ہے ہم سب نے تمہاری؟ اب کے داؤد خانزادہ نے سرخ ہوتی سبز آنکھوں سے سنجیدگی سے بیچ میں مداخلت کی۔ سب سے بڑی ناانصافی تو ماموں جان نے میرا نکاح آپ سے کروا کر کی تھی۔ برہنہ بیگم نے داؤد خانزادہ کو دیکھ کر نحوست سے سر جھٹکا۔ اب جب سب کے سامنے سچ آ ہی گیا تھا تو مزید اچھا بننے کا ناٹک کرنا بیکار ہی تھا۔ برہنہ، چلائیں مت ماموں جان، آپ ہی کی گئی ناانصافیوں نے میرے دل میں یہ حسد، رقابت اور نفرت کو پروان چڑھایا تھا۔ آپ کی ہی وجہ سے میں آج یہاں پہنچی ہوں۔ آپ کی ناانصافیوں نے مجھے قاتلہ بنایا تھا۔
برہنہ بیگم نے نفرت سے چنگھاڑتے ہوئے اپنا ہر جرم تسلیم کیا۔ زرمینہ بیگم نے ایک نفرت آمیز نظر برہنہ بیگم پہ ڈالی اور پھر تیزی سے غازیان کی جانب بڑھی، جو دیوار سے ٹیک لگائے اپنی نم ہوتے سرخ آنکھوں سے یک ٹک برہنہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ غازی میری جان! زرمینہ بیگم نے غازیان کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ انہیں بہت عزیز تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، آخر وہ ان کی جان عزیز بڑی بہن کا بیٹا جو تھا۔ ایک منٹ داؤد، رکو، ہم اس ناگن صفت عورت کو سننا چاہتے ہیں۔ داؤد خانزادہ جو غصے سے برہنہ کی جانب بڑھ رہے تھے، خاقان خانزادہ کی آواز پر ایک دم سے رکتے، غصے اور اشتعال کے مارے اپنی مٹھیاں بیچ گئے، جبکہ پرویش کی نیلی نم نگاہوں کا رخ غازیان کی جانب تھا۔ کیسی ناانصافی! کیا ہم نے یہ ناانصافی کی کہ تمہیں عزت سے اپنی حویلی کی بہو بنایا، تمہیں عزت دی، مان دیا، اور تم بند کر دیں یہ ڈھونگ ماموں جان، یہ سب آپ نے پورے گاؤں پر اپنی روب جمانے کے لیے کیا، اور کیسی عزت، کیسا مقام، مجھ پر کوئی داغ نہیں تھا۔ اگر یہ شخص اس دن بارات لے کر آ جاتا تو آج میں بھی اپنے گھر میں خوشحال ہوتی۔ جو خواب میں نے دیکھے اس کو آپ کی لاڈلی نے جیے تھے، اور میرے نصیب میں ایک بچے کا باپ، ایک بٹا ہوا شخص آیا جو آج بھی اپنی پہلی اور محبوب بیوی کی زلفوں کا عاشق ہے۔ برہنہ نے پہلے خاقان خانزادوں کو زہر آلود نظروں سے دیکھا، پھر ہارون بخش کی جانب اشارہ کرتے ایک نفرت بھری نگاہ داؤد خانزادہ پر ڈالی۔ برہنہ! داؤد خانزادہ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ برہنہ کے گال پر رسید کیا، جس پر برہنہ بیگم بری طرح لڑکھڑائی، جس پر جہاں زیان نے اپنا رخ برہنہ کی جانب سے پھیرا، وہیں غازیان تیزی سے اٹھ کر داؤد خانزادہ اور برہنہ بیگم کی جانب بڑھا، جبکہ باقی سب نے چونک کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بابا جان! وہیں رک جاؤ غازیان داؤد خانزادہ، اب یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ڈائن صفت عورت اپنے منہ سے اقرار کر چکی ہے، اس نے کبھی تمہیں اپنی اولاد نہیں مانا۔ اب یہ میرا اور اس عورت کا معاملہ ہے، اس لیے اب تم بیچ میں نہیں بولو گے۔ داؤد خانزادہ نے خون اتری سبز آنکھوں سے غازیان کو بیچ میں نہ آنے کی تنبیہ کی، جس پر غازیان نے ایک نم شکوہ کنہ نظر برہنہ بیگم کے ڈال کر اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا دیے۔ واقعی آج اس عورت نے غازیان سے بیٹے ہونے کا حق چھین لیا تھا۔ جسے غازیان خانزادے نے ماں کا مقام دیا تھا۔ غازیان نے اپنی نم ہوتی آنکھیں سختی سے اپنی ٹی شرٹ کے بازو سے مس لیں، جب اسے اپنے بازو پر نازک ہاتھوں کی پکڑ محسوس ہوئی۔ اس لمس کو محسوس کرتے غازیان نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اپنے بازو پہ رکھے ہاتھوں کو دیکھا تو نگاہ پرویش کی نیلی نم آنکھوں سے ٹکرائی، جن میں صرف غازیان خانزادہ کی تکلیف پر غم کے گہرے سائے تھے، جبکہ غازیان خانزادہ نے اپنی سبز آنکھوں کو شرمندگی کے باعث جھکا لیا اور خاموشی سے پاس پڑے صوفے پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔
پرویش میں جگہ بناتی بغیر کسی کی پرواہ کیے غازیان کے بازوؤں پر گرفت مضبوط کر کے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ انداز ایسا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو سنبھالنے کے لیے۔ کیا برہنہ یہ حقیقت ہے، سامنا کرو داؤد خان زادہ۔ تمہیں کیا لگا تم ساری زندگی مجھ سے پہلے اپنی مری ہوئی بیوی کو رکھو گے اور میں تمہاری وفادار رہوں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مجھے تم جیسے مردوں سے نفرت ہے۔ پہلے اس ہارون کی وجہ سے لوگوں نے مجھ پر انگلیاں اٹھائیں، یہ کہہ کر کہ اگر یہ بارات نہیں لایا تو ضرور کھوٹ مجھ میں ہی ہوگا، اور پھر میرے سو کال ماں باپ نے تمہارے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت تو بچا لی مگر میری زندگی کو پوری طرح سے برباد کر دیا۔ ایک سال تک تم نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا۔ میرے دل میں حسد کی آگ جلتی تھی جب تم مجھے نظر انداز کرتے اپنی پہلی مری ہوئی بیوی کے کمرے میں چلے جاتے تھے، اور میں حسد کی آگ میں جلتی رہتی تھی۔ تم سب نے مل کر مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ پھر جانتے ہو میں نے بھی تمہارے اور دل نشین کے بیٹے کو آہستہ آہستہ خود کے قریب کرتے سب سے دور کر دیا، اور تم سب کو لگا کہ یہ میری محبت ہے، جبکہ یہ تو میرا مہرہ تھا تم سب کو تڑپانے کا۔ اور یقین جانو داؤد خان زادہ، میں نے تم سب کو تڑپایا بھی۔ یاد ہے نا وہ 9 سال؟ ہاں، 9 سال تک میرے ہی کہنے پر یہ واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے ہی اسے قسم دی تھی کہ اگر اس نے پرویش کو قبول کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا، اور ہائے میرا بیٹا، ماں قربان، وہ میری بات مان بھی گیا۔ اس وقت برہنہ کی حالت ایک دماغی مریض جیسی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، جو لوگ حسد کرتے وہ ساری عمر ایسے ہی تو جلتے ہیں جیسے آج برہنہ جل رہی تھی۔ ماضی: سوات میں موجود خان حویلی میں خاقان خانزادہ اپنی اہلیہ ثریا بیگم اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان سب کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا تھا۔ خاقان خانزادہ کے 3 بیٹے تھے۔ ایک اون خانزادہ، جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی سرداری کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں اور سوات کے لوگوں کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ وہ کم گو اور سنجیدہ شخصیت کے مالک تھے، جبکہ دوسرے نمبر پہ داؤد خانزادہ تھے، جن کی ضد پر 20 سال کی عمر میں خود سے 5 سال چھوٹے دل نشیں خان سے نکاح کر دیا گیا تھا، جو ان کی خالہ زاد تھیں اور ان کی بچپن کی منگ تھی۔ جبکہ تیسرے نمبر پر شرارتی سی حماد خانزادہ تھے۔ تینوں ہی بھائی ایک سے بڑھ کر ایک تھے، لیکن حماد خانزادہ تینوں بھائیوں میں سب سے منفرد تھے، اور ان کو منفرد بنانے والی ان کی آنکھوں کا انوکھا رنگ تھا۔ جبکہ چوتھے نمبر پہ آتی تھی اس حویلی کی جان، ان کی چھوٹی سی نیلی آنکھوں والی گڑیا پشمینہ گل۔ وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا۔ ماں باپ کی لاخواہش پر بھی اون خانزادہ ابھی شادی کرنے سے انکاری تھے۔ وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ وہ ابھی اپنے کام اور گاؤں کو وقت دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت سے صرف ان کا دل واقف تھا۔ اون خانزادہ ایک اصول پسند شخصیت کے مالک تھے، جبکہ دوسری طرف تعلیم مکمل ہوتے ہی داؤد خانزادہ نے پوری حویلی کو سر پہ اٹھا لیا تھا۔ ضد ایک ہی تھی کہ اب انہیں رخصتی چاہیے، جس پر آخرکار داؤد خانزادہ
کہ ضد کے آگے خاقان خانزادوں کو اپنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ ان کا یہ بیٹا انتہائی فرما بردار تھا، مگر بات جب دل نشیں ابراہیم خان کی آتی تھی تو وہ ہتے سے اکھڑ جایا کرتا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا جب 18 سالہ دل نشیں ابراہیم خان ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر داؤد خانزادہ کے شریک حیات کے طور پر خان حویلی آ گئی۔ کہنے کو تو وہ دوسرے نمبر کی بہو تھی، مگر رتبہ ان کا حویلی کی پہلی بہو کا تھا، تو لاڈ بھی ان کے بھرپور اٹھائے گئے۔ داؤد خانزادہ نے جہاں انہیں ہاتھ کا چھالا بنایا تو وہیں سریا بیگم نے بھی اپنی بھانجی کی بلائیں لی۔ بدلے میں دل نشیں بیگم نے بھی خاقان خانزادہ اور سریا بیگم کو ماں باپ کا مقام دیا، تو وہیں اون خانزادوں کو بڑے بھائی کا، تو حماد خانزادہ اور پشمینہ گل انہیں اپنے بچوں کی طرح عزیز تھے، جن کے نخرے وہ خوشی خوشی اٹھاتی تھی۔ وقت مزید سرخا اور یوں ہی 5 سال گزر گئے۔ خان حویلی اور اس کے مکینوں کی خوشی ویسی ہی برقرار تھی، مگر دل نشیں بیگم کی گود اب تک سونی تھی۔ سریا بیگم اور خاقان خانزادوں کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا یہ سب اللہ کا کام ہے، وہ جب چاہے جس کو نواز دے اور جب چاہے اس کو آزمائش میں ڈال دے۔ ان 5 سالوں میں داؤد خانزادہ کی دیوانگی مزید عروج پر پہنچی تھی۔ انہیں بس یہ عورت عزیز تھی، باقی انہیں کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا، تو دل نشیں بیگم نے بھی صبر کا دامن تھام لیا۔ وقت کے پنے مزید بدلے اور پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب اون خانزادہ نے خاقان خانزادہ اور سریا بیگم کی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور شادی کی حامی بھر لی۔ ان کے سامنے 2 رشتے رکھے گئے، ایک ان کے رشتے کی پھپھو کی بیٹی بریخنا تبریز خان کا، تو دوسرا خالہ زاد یعنی کہ دل نشیں کی چھوٹی بہن زرمینہ ابراہیم خان کا۔ ہم چاہتے ہیں تم ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو اون۔ خاقان خانزادہ کی بھاری آواز میں اون خانزادہ نے اپنی روبدار آواز میں سنجیدگی سے زرمینہ ابراہیم خان کا انتخاب کیا اور خاموشی سے ایک نظر اپنی مورے کی جانب دیکھ کر حویلی کے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ خان آپ کا ایک بیٹا پکا عاشق ہے تو دوسرا انتہائی سنجیدہ، سریا بیگم نے ہنستے ہوئے تعصب سے کہا، جس پر خاقان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے ان کی بات کی نفی کی۔ ہمارا بڑا بیٹا اصول پسند ہے، آپ کو کیا لگتا ہے خانم کہ وہ ہماری وجہ سے مانا ہے؟ خاقان خانزادہ نے شرارتی لہجے میں پوچھا، جس پر سریا بیگم نے تجسس سے ان کی جانب دیکھا۔ نہیں میری خانم، وہ صرف آپ کی بھانجی کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کل ہی آپ کی بھانجی کا 18ویں سالگرہ منائی گئی ہے۔ خاقان خانزادہ نے ہنستے ہوئے اپنے بیٹے کی پول کھولی، جس پر پہلے تو سریا بیگم نے حیرانگی سے اپنے خان کی جانب دیکھا، پھر مسکرا دی۔ مطلب ان کے بیٹے بھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ مزید وقت کے پنے پلٹے اور پھر خان حویلی کی بڑی بہو اور دل نشیں بیگم کی چھوٹی سی گڑیا 18 سال کی عمر میں ان کی جیٹھانی بن کر خان حویلی میں آ گئی۔ دل نشیں بیگم اور 17 سال کی پشمینہ گل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخرکار اس کی سہیلی جو اس کے پاس ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی۔ پشمینہ گل اور زرمینہ ابراہیم میں صرف 1 سال کا فرق تھا،
مگر دونوں کی دوستی دیدنی تھی۔ اور خانزادہ ویسے تو بڑے سنجیدہ مزاج تھے، مگر ان کی سنجیدگی میں بھی اپنی چھوٹی سی بیوی کے لیے انتہائی محبت جھلکتی تھی، اور اپنے دونوں بیٹوں کو خوش اور مطمئن دیکھ کر ثریا بیگم اور خاقان خانزادہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ وقت مزید سرکا اور اللہ نے زرمینہ بیگم کی گود ہری کر دی۔ جہاں ابھی سب حویلی میں آنے والی نئی نسل کی پہلی خوشی منا رہے تھے، وہیں آخرکار اللہ کو دلنشیں بیگم اور داؤد خانزادہ کے صبر کا پھل دے دیا۔ آخرکار اللہ نے دلنشیں بیگم اور داؤد خانزادہ کے صبر کا پھل دے دیا، اور یوں کچھ ہی مہینوں بعد دلنشیں بیگم کی گود بھی ہری ہو گئی۔ خان حویلی کے سب مکین بہت خوش تھے۔ ثریا بیگم نے اپنی دونوں بہوؤں کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا لیا، تو دلنشیں بیگم سب سے یہ بات چھپا گئیں کہ ان کی پریگنینسی میں کچھ کمپلیکیشن تھی، جس کے باعث آگے جا کر ان کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ کب 9 مہینے پر لگا کے اڑے پتہ ہی نہیں چلا، اور آخرکار خان حویلی کی نئی نسل کے پہلے وارث نے خان حویلی میں اپنی سرمئی آنکھیں کھولیں، جس کا نام پشمینہ گل کی پسند سے یزدان خانزادہ رکھا گیا۔ اس سرخ سفید سے بچے میں حویلی کی ہر مکین کی جان بستی تھی۔ ابھی یزدان کچھ دنوں کا ہی ہوا تھا کہ ایک دن اچانک سے دلنشیں بیگم کی طبیعت بگڑی اور انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، جبکہ داؤد خانزادہ کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کے دل کو بری طرح نچوڑ رہا ہو، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اور یوں دلنشیں بیگم اپنے وجود سے خان حویلی اور داؤد خانزادہ کو ان کا خون اور ان کا وارث دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند گئے۔ یہ جھٹکا داؤد خانزادہ کے لیے شدید تھا۔ وہ اس سبز والے آنکھوں والے پیارے سے نومولود بچے کو اپنے سینے سے لگا کر ہسپتال کے کوریڈور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ آج وہ باپ تو بن گئے تھے، مگر من پسند عورت کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور قدرت کا اصول ہے کہ انسان کو ہر حال میں اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ یوں اس سبز آنکھوں والے مگر مغرور سے بچے کا نام پشمینہ گل کی پسند سے غازیان خانزادہ رکھا گیا۔ دلنشیں بیگم کو دنیا سے گئے 2 مہینے گزر چکے تھے، جبکہ یزدان کے ساتھ زرمینہ بیگم نے غازیان کو بھی اپنی ممتا بھری چھاؤں میں لے لیا تھا۔ غازیان ایک پریمیچور بچہ تھا، اس لیے زرمینہ بیگم اس کا خاص خیال رکھتی تھی۔ ایسے نہ صرف یزدان اور غازیان کے بیچ صرف کزن کا رشتہ تھا، بلکہ وہ دونوں دو شریک بھائی بھی ٹھہرے تھے۔ تو زرمینہ بیگم سب کو یہ کہتی کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، اور سبھی انہیں جڑواں بچے سمجھتے، جبکہ دوسری طرف داؤد خانزادہ نے خود کو کام اور دلنشیں بیگم کی یادوں تک محدود کر لیا تھا۔ پورا دن مختلف چیزوں میں مصروف رہتے اور حویلی واپس آتے ہی اپنے اور دلنشیں بیگم کے کمرے میں بند ہو جاتے۔ ثریا بیگم اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بلک بلک کر رو دیتی۔ بھابھی پشمینہ جو بڑی غور سے بیٹھی کافی دیر سے یزدان اور غازیان کو دیکھ رہی تھی، تجسس سے زرمینہ کو پکارا، جبکہ زرمینہ جو پوری توجہ سے الماری سیٹ کر رہی تھی، پشمینہ کی تجسس بھری آواز پر سوالے نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بھابھی
میں کہہ رہی تھی یہ ان دونوں کی عادت آپس میں بدل گئی ہے کیا؟ پشمینہ کی بات پر زرمینہ نے پہلے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا، پھر ایک دم سے ہنس پڑی۔ اچھا، کیسے؟ آپ خود بتائیں۔ اور لالا سنجیدہ مزاج کے ہیں، جبکہ غصہ ہر وقت ان کی ناک پر ٹکا رہتا ہے، جبکہ ہمارا یہ سرمئی آنکھوں والا گڈا تو کتنا ہنسمکھ ہے، بالکل داؤد لالا جیسا، جبکہ یہ سبز آنکھوں والا گڈا تھوڑا سا مغرور ہے۔ کچھ منٹوں میں اپنی چھوٹی سی پیشانی پر ڈھیر سارے بل سجا لیتا ہے۔ ہاں، پشمینہ نے کچھ ناراضگی سے غازیان کی جانب دیکھا، جو اب اپنی خوبصورت سی پھپھو کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دیکھو، میرا بچہ تمہیں منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہائے میرا پیارا سا گڈا بھابھی، آپ میری بات کان کھول کر سن لیں۔ میری جب بھی شادی ہوگی، یہ دونوں میرے ہی داماد بنیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پشمینہ کی بات پر اون خانزادہ اور ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہوتے داؤد خانزادہ اتنے عرصے بعد دل کھول کر ہنسے تھے، جبکہ اپنے نادر خیالات اپنے بھائیوں کے کانوں میں پڑتے دیکھ پشمینہ گل ایک دم سے جھیپتی ہوئی سرخ پڑی تھی۔ وہ زرمینہ سے بلا جھجک ہر بات کر لیتی تھی، مگر اپنے لالا کے سامنے پکڑے جانے پر اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ چلو بھائی، اب تو اس بات پر مہر لگ گئی، جیسا ہماری لاڈلی چاہتی ہے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ داؤد خانزادہ نے آگے بڑھ کر پشمینہ کو اپنے سینے سے لگا دے اس کی شرمندگی کو دور کرنا چاہا، اور ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا جو ماتھے پر بل سجائے انہیں گھور رہا تھا۔ لالا، آپ کے بیٹے کو اپنی خوبصورت سی پھپھو پر آپ کا حق جتانا کچھ خاص پسند نہیں آیا، زرمینہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر داؤد خانزادہ نے غازیان کو گود میں اٹھاتے چٹاچٹ چوم ڈالا۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہ خوبصورت لمحے عارضی ہیں، آنے والا وقت ایک بہت بڑا طوفان لیے ان کا منتظر تھا، ان سب کی زندگیوں پہ گرہن لگنے والا تھا۔ قسط کے آخر تک بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ قسط کو لائک کریں، ایپیسوڈ کو سبسکرائب کریں۔ قسط کے آخر تک رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ایپیسوڈ کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔